أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال مقتحم. قابل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت نشست میں ہم شریک ہیں۔ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر جو گفتگو شروع کیے ہوئے تھے اس کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس تحریک کا آغاز کوہ صفا پر کیا تھا، مصطفی تحریک، نشاط ثانیہ کی عالمگیر تحریک اور احیاء اسلام، غلبہ دین و حق کی بحالی اور مارکہ حق و باطل میں ایک انقلاب وفا کر دینے والی تحریک جس کا آغاز ہوا تھا کوہ صفا پر، اس تحریک کے پہلے کارکن کی حیثیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار ادا فرمایا۔ پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت مدینہ کا جو پہلو تھا اس پر ہم نے بات کی تھی۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریاتی زندگی کا جو پہلو تھا، فکری پہلو اور آپ کا مقام افضلیت جو ہے اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا معاملہ، یاد رکھیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ افضلیت کے ساتھ ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ صحابہ کرام مقام افضلیت پر تھے، اعلیٰ مقام اور افضل مقام تھا۔ حضور علیہ السلام کی جو اہل بیت ہے ان کے ساتھ امت کا تعلق احبیت کا ہے، محبت کا، اور صحابہ کے ساتھ افضلیت کا ہے۔ یہ وہ بنیادی اساس ہے انسان عقیدے کی جو کبھی بھی ڈاواڈول نہیں ہونی چاہیے اور کبھی بھی ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پر عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے، درست عقیدے کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، عقیدہ ہمیشہ بیلنس ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا معاملہ ہو تو محبت کا رشتہ
عقیدت کا رشتہ، تعلق کا رشتہ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ حضور کے صحابہ کی عظمت، رفعت اور مقام، ان کا معاملہ ہو تو صحابہ کو حضور علیہ السلام کے در کا غلام، حضور کے چشمہ نبوت سے فیض پانے والا، حضور کی مقام علم سے فیض پانے والا، اس عقیدت اور محبت کی نگاہ سے صحابہ کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چشمہ فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی فیض پایا ہے، حضور کی آل نے بھی فیض پایا ہے۔ لہذا امت کو ہمیشہ غلامی کے درجے پر رہ کر کے دونوں سے تعلق کو اور عقیدت کو کسی ایک جگہ پر خراب نہیں کرنا چاہیے جس سے انسان کا عقیدہ برباد ہو جائے۔ اور عقیدے کا اسلام کی نظریاتی اور فکری اساس کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے غلام وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جو کچھ بھی آ جائے وہ وفادار بن کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہم آگے چل کے کریں گے، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ نبوی اور مصطفی تحریک جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کر کے اس تحریک کا حصہ بننے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ مقام ہر کسی کو نہیں میسر آتا، ہر کسی کو میسر قسمت ہے، مقدر ہے، توفیقات ہے، کسی کو میسر آ جائے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد میں سے تھے جو افراد خدمت دین کے لیے چنے جاتے ہیں، خدمت دین کے لیے چنے جاتے ہیں، اور خدمت دین کے لیے وہ افراد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے منتخب کرتا ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، پھر ان کو یہ نعمتیں میسر آتی ہیں۔ ہر کسی کو یہ نعمت میسر نہیں آتی، ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ پھر ہر دور کے اندر اسی نبوی اور غلبہ و نفاذ اسلام اور نشاط ثانیہ کی جو مجدد تحریک ہوتی ہے وہ ہر دور ہر صدی کے اندر ایک ہی ہوتی ہے، 2 یا 3 یا 4 یا 5 مختلف نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اور اس تحریک کا حصہ بننا، خدمت دین کا کام فریضہ سر انجام دینا، جان مال قربان کرنا، محبت عقیدت قربان کرنا، وقت قربان کرنا، یہ توفیقات کے ساتھ ہے، ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ اس دور کی جو تحریک تھی، اس تحریک کا تقاضا یہ تھا نظریاتی ورکر ہونے کے کہ آقا جو کچھ آپ نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، کوئی دوسری رائے نہیں، درست فرمایا۔ فرمایا پہاڑی کے پیچھے سے قافلہ آ رہا ہے، مانو گے؟ فرمایا مانیں گے۔ فرمایا اگر وہ مانو گے تو میں کہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کو خدا کو ایک مانو اور مجھے اس کا رسول مانو۔ جنہوں نے انکار کرنا تھا، توفیقات میں سے بات نہیں تھی، وہ انکار کر گئے، اور جو چنے ہوئے لوگ تھے، مختص لوگ تھے، جو مخصوص لوگ تھے، ان کی قیادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور فرمایا صدقت یا رسول اللہ، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی ثبوت نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، فرمایا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا درست فرمایا۔
اب اس کی مثال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ جو تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک تھی، آپ کی عمر مبارک سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 2 سال چھوٹے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اندر، جو میں نے کہا نا کہ توفیقات ملتی ہیں کہ کسی مجدد زمانے کی تحریک کا حصہ بن کر کے خدمت دین کا فریضہ سر انجام دینا، یہ توفیقات کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور لوگ چنے کیسے جاتے ہیں؟ آپ نے مثال سنی ہوگی، راستے میں کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی حادثہ ہو جائے تو انسانی جان بچ جائے، کم نقصان ہو، خراشیں آ جائیں، جان بچ جائے، نقصان بڑا نہ ہو، بچت ہو جائے، تو ہم فوراً زبان پر آتا ہے کہ کوئی نیکی کم آ گئی، کوئی نیکی کم آ گئی، کوئی اچھا کام آ گیا، جان بچ گئی، بڑے حادثے سے بچ گئے، بڑے نقصان سے بچ گئے. کوئی ایسا کام تھا جو اللہ کے ہاں مقبول تھا تو قبول ہو گیا، اللہ پاک نے محفوظ کر لیا اس کے صدقے سے. یا پرانے زمانے میں آپ نے 3ری 4تھی کلاس کے اندر اردو کی بک کے اندر ایک کہانی پڑھی ہوگی. تو 3 دوست تھے، غار کے اندر داخل ہوئے تو پتھر گرا، غار کا دانا بند ہو گیا، وہ اندر ہی رہے، راستہ کوئی نہیں تھا. اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، ہر کوئی اپنی اپنی نیکیاں بیان کرنے لگا کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں نیکیوں کے عوض. ہر کسی نے اپنی اپنی التجا کی، حتیٰ کہ تھوڑا تھوڑا وہ پتھر سرکا اور راستہ بنا وہ باہر آ گیا. یہ مثالیں میں نے اس لیے کی کہ نیکی کام آ جاتی ہے. بین اسی طرح آپ کسی نیک کام کا حصہ بنتے ہیں، یا آپ سے اللہ رب العزت نے کوئی نیکی کا کام لے لیا، آپ سے کوئی نیک کام ہو گیا تو سمجھ لیں کہ کوئی ایسی نیکی کام آئی ہے کہ جس نے اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرما دی کہ مجھ سے نیکی کا کام ہو گیا. بین اسی طرح کسی بھی احیاء اسلام اور نشاط ثانیہ کی تجدید دین کی تحریک کا حصہ بننے والے لوگ، وہ جو حصہ بن جاتے ہیں وہ یہی سمجھے کہ ان کے ماں باپ کی کوئی نیکی کام آ گئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو نیکی کے راستے پر ڈال دیا. اللہ رب العزت نے ان کو ایسے راستے پر ڈال دیا جس راستے پر اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل تھی. ان سے کوئی بڑا کام لینے والا ہے رب کائنات. اللہ رب العزت نے ان کو توفیقات عطا فرمائی کہ اللہ اپنے اس بندے سے کوئی بڑا کام نیکی کا لینے والا ہے، اس لیے اس کو منتخب کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام صداقت جو تھا، صدقت یا رسول اللہ، بغیر دلیل کے اس تحریک کا حصہ بن جانے سے کچھ کام تھے، زندگی کی نیکیاں تھیں جو کام آ گئی. وہ کیا تھی؟ زمانہ جاہلیت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی زنا نہیں کیا تھا، اسلام لانے سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور کبھی جو معاشرتی برائیاں تھیں ان برائیوں کا بھی حصہ نہیں بنے تھے، ان برائیوں کا بھی حصہ نہیں بنے تھے. حتیٰ کہ شرک اور بدعت کے اندر بتوں کی پوجا بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی اسلام لانے سے پہلے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 5 سال تھی. آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو لے کر پکڑ کر کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے، نہلا دھلا کر کے تیار کر کے، جیسے آپ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں اور تیار ہو کر کے کہیں جانا ہو، نہا دھو کے تیار ہو کے جاتے، تیار کیا، نہایا دھلایا اور پکڑ کر کے کعبۃ اللہ میں لے گئے آپ کے والد گرام.
جب کعبۃ اللہ میں چلے گئے تو کعبۃ اللہ کے اندر لوگ آتے بتوں کی پوجا کرتے اور بہت سارے بت لگے ہوئے تھے. ان سارے بتوں کے اندر ایک بت بڑا بت تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے والد نے فرمایا کہ اے عبداللہ، چونکہ آپ کا اصل نام عبداللہ تھا، آپ کا اصل نام عبداللہ تھا، فرمایا اے عبداللہ، یہ ہمارا بت ہے، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی پوجا کرتے آئے ہیں آباء و اجداد سے، اس کو اچھی طرح پہچان لیں اور اسی کی ہم نے پوجا کرنی، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، منت ماننی ہے تو اسی سے مانگنی ہے، لہذا یہ ہمارا خدا ہے. آپ کے والد گرامی نے یہ بات کہی اور کہہ کر کے فرمایا کہ تم عبادت کرو اور اس کے سامنے بیٹھو اور جھکو، میں فلاں کام کر لوں یا تھوڑا باہر نکلے. جب صحت سے باہر نکلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس بت کے پاس جا کے کھڑے ہوئے، قریب جا کے. جب قریب جا کے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس سے 3 سوال کیے. اس بت سے آپ نے 3 سوال کیے. پہلا سوال کیا، فرمایا اے خدا، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا. میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا. اب وہ پتھر تھا، پتھر سے بنا ہوا تھا، وہ خود ہل نہیں سکتا تھا، سن نہیں سکتا، تو اس نے پانی کیا پلا؟ وہ زمین کے اندر گڑا ہوا تھا. وہ خاموش، کیا پتھر نے جواب کیا دیا؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دوسرا سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا مجھے. میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا. اب وہ پتھر تھا سیم، اس کا کوئی جواب نہیں. اس نے کیا کھانا کھلا؟ اس کے پاس کیا طاقت تھی؟ تیسرا سوال تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، سخت گرمی سے پریشان ہوں، سخت پسینہ ہے، سایہ عطا کر مجھے. پسینہ ہے، گرمی سے بچا مجھے، تکلیف ہے مجھے، اس سے بچا مجھے. اب حسب صاحب اس پتھر سے کیا جواب ہے؟ جب تھوڑی دیر دیکھا کہ تینوں سوالات کے جوابات نہیں ملے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا، روڑا جسے کہتے ہیں، اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کو دے مارا زور سے. جب دے مارا تو وہ 2 حصوں میں بٹ گیا، ٹکڑے 2 ٹکڑے ہو گئے. جب آواز آئی تو ابو قحافہ آپ کے والد گرامی نے دیکھا کہ کوئی واقعہ پیش آ گیا. وہ بھاگ کر آئے اور آ کر کے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بت کو وہ پتھر مارا، خدا کو 2 حصوں میں 2 ٹکڑوں میں. فرمایا کیوں ایسا کیوں کیا تو؟ یہ ہمارا خدا تھا. فرمایا ابا جان، میں نے اس سے 3 سوال کیے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، کوئی نہیں. میں نے کہا بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، کوئی نہیں. میں نے کہا مجھے سخت گرمی ہے، پسینہ آیا ہوا ہے، سایہ دو، کوئی نہیں. جب کوئی جواب نہیں ملا تو مجھے غصہ آیا. میں نے اس کو پتھر مارا. جو میری مدد نہیں کر سکتا، جو میری بات نہیں سن سکتا، جو میری آواز کو پہچان نہیں سکتا، میرا کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتا، وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اپنا خیال نہیں، خود دھوپ میں کھڑا ہے، سائے کی ضرورت ہے، وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے اس کو مارا. ابو قحافہ نے بازو پکڑا آپ کے والد گرامی نے، پکڑ کر والدہ کے پاس لے گئے. والدہ کے پاس لے گئے. جب والدہ کے پاس لے گئے تو فرمایا آج اس نے ہمارے خدا کو مارا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اس نے ایسا کیا؟ اسے سمجھاؤ، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد سوچنے کے بعد والدہ نے ابو قحافہ کو کہا، اپنے خامد کو کہا، اس سے پریشان نہ ہو، یہ بتوں کو پوجنے والا بچہ نہیں ہے، یہ بتوں کو پوجنے والا بچہ نہیں ہے. فرمایا کیسے نہیں ہے؟ ہماری اولاد ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین پر نہیں چلے گا. فرمایا اے قحافہ میری بات سنو،
جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے 3 آوازیں سنی تھیں اس کی پیدائش پر، غیب سے 3 آوازیں سنی تھیں اس کی پیدائش پر۔ فرمایا وہ کون سی تھی؟ فرمایا پہلی آواز آئی تھی کہ اے خاتون، اس بچے کو ہم نے عتیق بنایا ہے، اس بچے کو ہم نے عتیق بنایا۔ آپ کا ایک لقب عتیق بھی تھا۔ دوسری آواز آئی، فرمایا ہم نے اس کو صدیق بنایا ہے، دوسری آواز فرمایا ہم نے اس کو صدیق بنایا۔ اور تیسری آواز آئی، فرمایا اے خاتون، ہم نے اس کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنایا ہے، ساتھی بنا دیا۔ یہ 3 آوازیں آئی تھی۔ فرمایا ان تینوں آوازوں کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ گویا یہ مسلمان اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے والا ہے۔ یہ وہی حدیث پاک کا حصہ ہے جو میں نے آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک پر سنائی تھی کہ آپ نے شام کے سفر کے دوران یہ خواب دیکھا تھا، اور خواب آ کر کے مکہ کے اس بڑے عالم دین کو سنایا، اور اس نے کہا تھا کہ اس سے خواب کا تعلق یہی ہے جو تعبیر جو میں نے یہ الفاظ آپ کے سامنے رکھے اس وقت حدیث پاک کے، انہی الفاظوں کے ساتھ تعلق ہے۔ فرمایا تم آنے والے جو پیغمبر ہوگا تم اس کے رفیق کار ہوگے، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، سب سے پہلے اسلام۔ یہ واقعہ جو میں نے اس لیے کیا، یہ بات حدیث پاک اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ جن لوگوں کو خدا منتخب کر لیتا ہے، جن لوگوں کو خدا مقرر کر لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے، جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ بن جاتے ہیں، جن کو اللہ پاک توفیق عطا کر دے دیتا ہے، وہ اس دور کی اس مجدد تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ چنے ہوئے لوگوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں، وہ کیوں چنے ہوئے ہوتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ دانشور کہتے ہیں کہ بچ گئے ہیں، کوئی زندگی کی نیکی کام آ گئی، کوئی ماں باپ کی نیکی کام آ گئی کہ آج آپ دین کے راستے پر چل پڑے، آپ دین کے خدمتگار بن گئے، دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے، دیندار طبقے کے ساتھ وابستہ ہو گئے، جن کے ساتھ اپنی اصلاح بھی کر لی اور اوروں کی اصلاح کی جدوجہد بھی کر لی۔ فرمایا آپ کے والدین کی نیکیاں کام آ گئی کہ آپ حق کے راستے پر آ گئے۔ فرمایا یہ وہ مثالیں ہیں کہ فرمایا زندگی کے اندر کبھی برائی نہیں کی تھی، اور جب بتوں کو پوجنے کی باری آئی تو فرمایا سجدہ ریز نہیں ہوئے۔ جب والدہ نے کہا تو ابو قحافہ کے سامنے یہ بات کہی، والد کے سامنے، فرمایا پھر ٹھیک ہے، پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ جو ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حق کی تحریک کا آغاز ہوا، تو پہلا کارکن بن کر کے سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ جانا بچانا کھڑے ہوئے۔ تا دم وفات اور تا دم قیامت رفیق بن کر کے زندگی گزاری، تا دم وفات اور تا دم قیامت، دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کی رقابت میں رہے، حضور کے ساتھ رہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، میں اس بات کو اگلے جمعے کے موضوع کے ساتھ کوریلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی بھی یاد رکھیں، ہمیشہ مالک اور نوکر کا کبھی بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کبھی کمپیریزن نہیں کیا جاتا۔ مالک اور نوکر کا کبھی موازنہ نہیں ہوتا۔ مالک مالک ہوتا ہے، نوکر نوکر ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یہ میں نے ابتدا میں عرض کی، بات کو صرف سمجھانے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہمیشہ مالک جو ہوتا ہے وہ جس حال میں جیسا بھی ہو وہ مالک ہوتا ہے، اس کا موازنہ کبھی نوکر کے ساتھ ہو نہیں سکتا، کبھی ہو نہیں سکتا۔ میں جتنا بڑا اچھا بن جاؤں، میں جتنا بڑا اچھا خطاب کر لوں، میں جتنا بڑا نیک اور صالح بن جاؤں، میں جتنا بڑا متقی اور پارسا کے درجات کو طے کر لوں، پر میرا استاد اور میرا مالک جو ہے
میرا اس کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں. میرا مالک اور میرا استاد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زندگی اور وہ شخصیت میں کہوں کہ میں ان کا مقابلہ کرنے لگ گیا ہوں یا ان سے بڑا علم حاصل کر گیا ہوں، جو کچھ بھی میں کر جاؤں میرا ان سے موازنہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور اگر میں یہ موازنہ کرنے لگ جاؤں تو یہ بدبختی کی علامات میں سے ہوگا. میرا ان سے کوئی موازنہ نہیں ہے، نہ ان کی اولاد سے موازنہ ہے، نہ ان سے کوئی موازنہ ہے. یہ مثال ہے بلا تشبیہ بلا مثال ان لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے کہ جو لوگ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا موازنہ حضور کی آن سے کرنے لگ جائیں. فرمایا وہ تو مالک ہے، وہ تو مالکوں سے موازنہ نہیں کیا جاتا. مالک ہوتا ہے. اور مالک کیسے ہوتے ہیں ذرا سنیے حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تو کچھ دن گزرے تھے، کچھ دن یعنی کہ ہفتہ 10 دن ہی گزرے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا سے جب آپ نے پردہ فرمایا اس وقت ہر صحابی کے غم کا عالم کیا ہوگا. صحابی کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے تلوار نے آپ سے نکال فرمایا خبردار کسی نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو، جس نے کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ حضرت عمر کا حال تھا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، سننے کے لیے بھی وصال کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں. 10-12 دن گزرے. اگر صحابہ کا یہ حال تھا تو اہل خانہ کا حال کیا ہوگا، حضور کی اہل بیت کا حال کیا ہوگا، شہزادوں کا حال کیا ہوگا، حسنین کریمین کا حال کیا ہوگا، اہل خانہ ازواج مطہرات کا حال کیا ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 10-12 دن گزرے وصال کے بعد پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لائے. پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے حضور کے وصال کی مبارکہ کے بعد ممبر پر تشریف لائے. جب ممبر پر تشریف لائے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، سامنے بیٹھے اور آپ کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی گود میں بیٹھے. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں امام علی مقام تشریف فرما. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ شروع فرمایا. عربی کا خطبہ تھا، پڑھتے پڑھتے کچھ وقت گزرا، 2-4-5 منٹ گزرے. آپ خطبہ روٹین کے ساتھ ارشاد فرمائے. امام علی مقام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کی گود سے اٹھے اور اٹھ کر کے قریب آ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے یہ ممبر میرے بابا نانا جان کا ہے، یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے، آپ اس ممبر پر کیوں تشریف فرما ہے؟ مالکوں کی باتیں مالکوں جیسی ہوتی. فرمایا یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے، آپ کیوں تشریف فرما ہے؟ یہاں میں ایک بڑی باریک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر کسی کو سمجھ آ جائے. بڑی باریک سی بات. جب امام علی مقام اٹھے اور اٹھ کر کے آ کر کے آپ نے فرمایا، حکم دیا، فرمایا کہ میرے ممبر میرے نانا جان کا ہے. یہ پوزیشن غم کی تھی کہ آپ امام علی مقام ممبر پر اپنے نانا جان کے سوا کسی کو بیٹھا دیکھنا نہیں چاہتے تھے. یعنی کہ یہ غم کی پوزیشن تھی کہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے، تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ نانا جان آج حیات طیبہ کے ساتھ، ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود. یہ بات کہی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیچھے سے اٹھ کر آئے اور فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر کے فرمانے لگے یہ بات حسین نے خود اپنی کہی ہے، میں نے نہیں کہی. یہ وہ چھوٹے چھوٹے مقامات ہیں جہاں سے امت کو فساد میں ڈالا ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ باریک نقطہ ہے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے
یہاں سے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے تخیلات اور تفکرات کی خاطر نکال کر کے امت کا شرازہ بکھیرا ہے. یہاں سے بات لے لی کہ امام عالی مقام نے اور اہل بیت صحابہ کے درمیان اختلاف تھا، صحابہ کو سیدنا صدیق اکبر کو منبر سے اتارنے کی کوشش کی. نادانو، عقل موف ہو گئی، ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، علم اور ذہانت ختم ہو گئی، احادیث ختم ہو گئی. صرف ویورشپ کے لیے امت کے اندر فتنہ برپا کرنا مقصود تھا. نمبر 2، اگر یہ بات نہ ہوتی تو سیدنا مولا کائنات علی المرتضی اٹھ کر کے نہ آتے اور نہ فرماتے. آپ نے وضاحت فرما دی. امام علی مقام علیہ السلام وہاں کھڑے، قربان جائے اگر کوئی میرے جیسا ملا ہوتا فسادی اور وہ یہاں سے آ کر کے کہتا میں منبر پر بیٹھا ہوں، مجھے کون اٹھانے والا، کوئی ذاکر ہوتا فتنہ برپا کرنے کے لیے، بچہ ہے مجھے کون اٹھا سکتا، میں اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. مالک مالک ہوتا ہے اور غلام غلام ہوتا ہے. قربان جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے منبر چھوڑا اور امام علی مقام علیہ السلام کے ہاتھ آ کر کے چومے، اپنی آنکھوں پر رکھے اور چھم چھم آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور فرمایا اللہ اکبر، فرمایا اے میرے مالک، یہ حدیث پاک کے الفاظ، فرمایا اے میرے مالک میں بھی آپ کا ہوں، منبر بھی آپ کا ہے، میرا مال بھی آپ کا ہے، میری اولاد بھی آپ کی ہے، میں خود بھی آپ کا ہوں. آپ تو مالک ہیں، آپ تو مالک ہیں، میرا سب کچھ آپ کا ہے، میرا سب کچھ آپ کا ہے، منبر بھی آپ کا ہے، شریعت و دین بھی آپ کا ہے، آپ مالک ہیں، میں آپ کے در کا غلام ہوں، میں آپ کے در کا غلام. کوئی فتنے باز ملا ہوتا تو یہاں سے دین فساد ہوتا، جیسے ہم نے بات نہیں بھی ہوئی تھی تو بھی فساد برپا کر دیا، تو یہاں تو ہوئے کچھ نہیں. یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وفاداری بغیر مشروط وفاداری، غیر مشروط وفاداری، کوئی شرط نہیں. فرمایا میں بھی آپ کا، منبر بھی آپ کا، میری آل اولاد مال بھی آپ کا، میں در کا غلام ہوں. مالک کیا؟ اسے کہتے ہیں غیر مشروط وفاداری. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مشروط وفادار حضور کی آل کے اور حضور علیہ السلام کے در کے، اور یہ وفاداری تھی، غیر مشروط وفاداری تھی جس کو صدیقیت کے لفظ مقام پر لے گئی. لہذا گزارش یہ ہے، جو آگے چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اگلا جمعہ ہم مولا کائنات علی المرتضی کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بات کریں گے. جہاں سبق چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان کوئی موازنہ نہیں بنتا اور نہ موازنے کیا کرے. غلام بنے، غلام صحابہ کے بھی بنے، غلام حضور کی آل کی بھی بنے. یاد رکھیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا جملہ بڑا قابل غور جملہ ہے، سبق آموز جملہ ہے. فرمایا صحابیت کا مقام افضلیت ہے اور اہل بیت کا مقام احبیت ہے. یہ معاملہ محبت کا ہے، یہ معاملہ افضلیت کا ہے. لہذا ہم درمیان میں کون ہے؟ غلام. اور غلاموں کا کام ہوتا ہے محبت کا دامن بھی پکڑے اور افضلیت کا دامن بھی پکڑے. خلاصہ یہ ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا.
صحابہ کا مقام افضلیت ان کے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق، اور اہل بیت اطہار کا مقام احبیت ان کے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق ہے۔ لہذا ہم غلاموں کے لیے دونوں مقام اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ ہمارا کام ہے غلامی کرنا، اور غلام ہی رہیں۔ جو غلام سے آگے بڑھ کر آقا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا